السلام علیکم دوستو، ایک سمندر کے کنارے ایک درخت تھا جس پر ایک چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ ایک دن تیز ہوا چلی جس سے اس کا جو ہے بچہ وہ پھسل کر سمندر میں جا گرا۔ جب وہ سمندر میں گرا تو چڑیا بے قرار ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کو بچانے کی بہت کوشش کی، اور اسی کوشش میں اس کے اپنے پر بھی گیلے ہو گئے۔ وہ تھک کر نڈھال ہو گئی۔ وہ درخت پہ بیٹھی اور اس نے سمندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے سمندر، تو اپنی لہروں سے کہہ کہ وہ میرے بچے کو باہر پھینک دیں۔ سمندر گرجا کہ چڑیا، میں یہ نہیں کرتا، میں نہیں آپ کے بچے کو باہر پھینکتا۔ اس پر چڑیا نے کہا کہ اگر تو نے میرے بچے کو باہر نہ پھینکا تو میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی اور تجھے صحرا بنا دوں گی، تجھے ریگستان بنا دوں گی۔ اس نے کہا بی چڑیا، آپ ہوش میں تو ہیں، جانتی ہیں کہ میرے کتنی قوت ہے۔ میں چاہوں تو ایک لمحے میں ساری دنیا کو غرق کر سکتا ہوں، شہروں اور ملکوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہوں، اور آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں۔ چڑیا نے کہا کہ لے پھر، خشک ہونے کے لیے تیار ہو جا، میں تیرا پانی پینے لگی۔ اور اس نے اس کے ساتھ ہی سمندر کی سطح پہ آئی، ایک گھونٹ بھری پانی کی اور اڑ کر ایک درخت پر بیٹھ گئی، اور پھر آئی اور پھر پانی پی کر اڑ گئی، پھر آئی، پھر پانی پی کر اڑ گئی۔ جب 8-9 دفعہ ایسا چڑیا نے کیا تو سمندر ڈر گیا اور کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، تم کیوں مجھے خشک کرنے لگی ہو؟ لیکن چڑیا اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ اپنے اس عمل کو بار بار دہراتی چلی جا رہی تھی کہ پانی میں جاتی تھی، ایک قطرہ گھونٹ پیتی تھی اور درخت پہ آ جاتی تھی، پھر چلی جاتی تھی۔ جب 20-25 مرتبہ ایسا ہوا، اس نے اپنا یہ عمل دہرایا تو سمندر نے فوراً اس کے بچے کو سمندر کے کنارے پہ پھینک دیا، باہر اچھال دیا۔ یہ منظر درخت دیکھ رہا تھا۔ درخت نے کہا سمندر سے کہ اے طاقت کے دیوتا، تو تو بڑا پاورفل ہے، تو تو بڑا طاقتور ہے، ایک چڑیا سے ڈر گیا، ایک چڑیا سے خوف زدہ ہو گیا کہ وہ تجھے خشک کر دے گی۔ تو اس پر سمندر نے کہا اے درخت، تو جانتا ہے میں چاہوں تو ایک لمحے میں تجھے جڑوں سمیت اکھیڑ سکتا ہوں، شہروں اور ملکوں کو لمحوں میں نیست و نابود کر سکتا ہوں، اور تو سمجھتا ہے کہ میں ایک چڑیا سے ڈر گیا؟ میں ایک چڑیا سے نہیں ڈرا، میں ایک ماں سے ڈرا ہوں، میں ایک ماں کے جذبے سے ڈرا ہوں، کیونکہ ماں کے جذبے سے تو آسمان ہل جاتے ہیں، عرش بری ہل جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ اپنے جذبے سے اپنے بچے کی محبت میں بار بار میرا پانی پی رہی تھی اور اڑ رہی تھی، تو مجھے اس کے جذبے سے، مجھے اس کے لگن سے ایسا محسوس ہوا کہ یہ واقعی مجھے خشک کر دے گی، یہ واقعی مجھے ریگستان اور صحرا بنا دے گی۔ تو دوستو، ماں وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ نے محبت اور جذبات کا مجسمہ بنایا ہے۔ جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اور جن ماؤں کی جن کی مائیں جو ہیں وہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، ان کو بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، ان کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ مائیں دنیا میں ہوں یا دنیا سے پردہ فرما جائیں، وہ اپنی اولاد کے لیے مرتی نہیں ہیں، ان کی دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں،
ان کے جذبات ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی محبتیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ انہی کی محبت ہی کا تو تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، ان کی رفعتوں کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ الجنت تحت اقدامها الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جنت جو ہے اگر کسی نے لینی ہے تو اس کے گھر کے اندر موجود ہے، اس کے والدین، اس کی والدہ، یہ اس کے گھر میں ہمہ وقت موجود ہے۔ تو اس لیے میں نے آج یہ بات جو ہے وہ اس لیے کی کہ ماں جو ہے وہ ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے، اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان کو ان کی درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔